مکہ معظمہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے جی اور اس بنا پر مکے کے رہنے والوں کو جہاں مکی کہا جاتا ہے وہیں امی بھی کہا جاتا ہے، جی اور اسی بنا پر قرآن مجید نے امیین کہا ہے مکے کے رہنے والوں کو، جی اور ان کے درمیان جس عظیم الشان رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا وہ بھی امی کہلائے۔ جی امی اس بنا پر کہ آپ ام القریٰ مکہ معظمہ میں متولد ہوئے اور وہاں دنیا میں تشریف لائے، جی تو یہ لفظ امی کا ایک معنی جو ام القریٰ کی بنا پر ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جی دوسرا ایک اور معنی امی کا لیا جاتا ہے، وہ معنی ہے نہ پڑھنے والا انسان یا نہ لکھنے والا انسان۔ تو جہاں تک نہ پڑھنے کی بات ہے تو اس اعتبار سے کہ ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی ایک بھی انسان سے کوئی علم نہیں لیا ہے، چونکہ ان کو اللہ نے علم کے ساتھ بھیجا تھا، بے شک ان کو اللہ رب العزت نے سارا علم دیا تھا، لہٰذا ان کو دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی اس بنا پر اچھا جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو ایسا کوئی موقع یا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس موقع پر خود انسان کا لکھنا ضروری ہو، لہٰذا تحریر کی شکل میں بھی کوئی عمل رسالت مآب کا ہمارے سامنے اس عنوان سے نہیں ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر رسالت مآب کا باقاعدہ اپنے نام یا اپنے نام سے متعلق بعض جملے بعض واقعات میں حتیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ذکر ملتا ہے۔ ہمارے رسالت مآب کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا، یقیناً بے شک اس کائنات کا جتنا علم ہے وہ سب سے زیادہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آخری نبی کو عطا کیا تھا، اور اس علم پیغمبر میں آپ کا مقابلہ ماقبل کے انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک تو اب اسی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب بقیہ انبیاء کرام کو اللہ نے علم دیا تو جنہیں سید الانبیاء بنایا، جنہیں سید المرسلین قرار دیا، جنہیں خاتم النبیین بنایا، ان کا علم تو اس درجے اور مرحلے پر ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی عام انسان کر بھی نہیں سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں بے سکتا۔ شک جی جی ہم نے اللہ کے اس عظیم الشان رسول کو مانا جو علم میں سب سے آگے، بے شک ہم نے ان اہل بیت اطہار کو مانا کہ جن کے علم کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں بھی علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، اور علم کے میدان میں جہاں کہیں بھی کسی عالم کا ذکر آئے، جہاں کہیں بھی نالج کا ذکر آئے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا نام سامنے آنا چاہیے۔